السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ صحت ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ آپ کو پتہ ہے ادویات کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں اور بہت سارے صحت سے جڑے مسائل کے بارے میں آپ سے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، آپ کو معلوماتی ویڈیوز دیتے رہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز شیئر کریں، اور آج بھی یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کیونکہ شوگر کا عالمی دن گزرا ہے، اسی مناسبت سے جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے ایلوپیتھک طریقے علاج میں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ شوگر کی جو بیماری کے شروع میں جب میڈیکل سٹور یا ڈاکٹرز کے لکھنے پہ ہم دوائی لیتے ہیں، وہ میٹفارمن ہے، بیگونائڈز کلاس سے ہے، اور یہ وہ دوا ہے جو ہمارا جو گٹ ہے، جو ہماری نظام ہے، اس میں جو ہماری شوگر ہے اس کا استعمال ٹھیک کرواتی ہے، اور جگر میں ہمارے جو ہے نا شوگر زیادہ بننے نہیں دیتی۔ تو اس طرح کے جو فائدے ہیں اس کے وہ ہیں اپنی جگہ۔ تو ہم میٹفارمن گولی کے بارے میں آپ کو، جو گلوکوفیج کے نام سے مشہور ہے، اس کے بارے میں آگاہی دینے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی دوا ہو، ایک تو اس کا ڈوز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کا شوگر لیول، آپ کا وزن، آپ کے دیگر فیکٹر کے مطابق آپ کے معالج نے ہی آپ کو ریکمینڈ کی ہو۔ جتنی ڈوز ریکمینڈ کی گئی ہے، جتنا آپ کے فارماسسٹ نے آپ کو گائیڈ کیا ہے، ماہر ادویات نے، اگر گائیڈ نہیں کیا تو آپ کو ڈھونڈیں ماہر ادویات، تسلی سے اس کے پاس بیٹھیں، آدھا گھنٹہ لیں اور اس کو اپنی ساری ڈرگ پروفائل دکھائیں کہ میں یہ ادویات لے رہا ہوں، اب میں کیا کروں۔ ایک تو آپ اس کے مطابق لیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ سنی سنائی یہ نہ ادویات استعمال نہ کریں، لیکن پھر بھی ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اس کے بارے میں کچھ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ لیکٹک ایسڈ ایسیڈوسس اس سے ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیکٹک ایسڈ پروڈیوس زیادہ ہوتی ہے، آپ کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، آپ کو سانس کا دورانیہ تھوڑا کم ہوتا ہے، چلتے پھرتے سانس پھولتا ہے، اور بعض اوقات بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کو متلی کی شکایت ہو سکتی ہے، اور وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے آپ کو بہت ساری علامات، پٹھوں میں درد، ہاتھ پاؤں کی جلن، اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ یہ دوا کھا رہے ہیں تو آپ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی دوا کھائیں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس صورت میں لی جا سکتی ہے، کس میں نہیں لی جا سکتی ہے، اور کہاں سٹور کرنا ہے۔ یہ ساری معلومات آپ کو آپ کا فارماسسٹ یعنی ماہر ادویات دے گا۔ آپ اسے یہ ساری چیزیں پوچھیں۔ پھر یہ کہ جو آپ کی موجودہ کنڈیشن ہے میں، اگر خواتین پریگننسی میں یا ان کے بچے نہیں، فرٹیلٹی ایشوز کے لیے یا بریسٹ فیڈنگ کے دوران استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی موجودہ کنڈیشن کو رکھیں۔ کچھ لوگ کہیں گے سیف ہے، کچھ لوگ کہیں گے پریگننسی میں سیف نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ڈائبٹیز، اپنی ہائپر ٹینشن، اپنی ایج، اپنا ٹرائیمیسٹر کہ آپ کو پریگننسی کس مہینے میں جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں اپنے معالج فارماسسٹ سے شیئر کر کے اپنی ریسنٹ کنڈیشن کے مطابق ریسنٹ طبی فتویٰ لیں کہ آپ نے میٹفارمن یوز کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو یہ چیزیں ضرور میں ذہن میں رکھیں، اور اس سے الرجی ہو، یا آپ کی شوگر لو ہو، یا آپ کی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو، یا آپ کو دل کے مسائل ہوں، کوئی بائی پاس ہوا ہے، آپ کا جگر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، آپ کے گردے خراب ہیں، تو ان سارے معاملات، بیماریوں کو آپ اپنے فارماسسٹ کو بتائیں تاکہ وہ آپ کو سمجھائے کہ فلاں 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 بیماری میں آپ نے میٹفارمن یعنی گلوکوفیج کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھیں، اس استعمال کو چھوڑیں، انشاءاللہ آپ بہتر فیل کریں گے۔ اور یہ ہے کہ آپ اپنی میٹفارمن جو گلوکوفیج لے رہے ہیں تو سوچیں کیوں لے رہے ہیں۔ آپ کے معالج نے، اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کا وزن زیادہ تھا تو کم کرنے کے لیے کہ آپ کے بچے ہو جائیں، اس لیے دی ہوگی۔ آپ کا انفرٹیلٹیز کے ایشوز اور PCOS کا ایشو ہوگا، اس لیے دی ہوگی۔ آپ کا وزن بہت زیادہ ہوگا، یا آپ شوگر کے ابتدائی درجے میں، اگر ان چیزوں میں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہے تو آپ کا معالج ہی آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرنا تو آپ کا معالج اور آپ کا فارماسسٹ ہی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ ہر دوائی جو ہے نا وہ زہر ہو سکتی ہے اگر آپ کا ڈوز کا خیال نہیں رکھیں گے۔ آپ اس دوائی کو لے آنا ہے، سٹور کیسے کرنا ہے، کتنے عرصے استعمال کرنا ہے، کب کرنا ہے، کھانے سے پہلے لینا ہے، کھانے کے بعد لینا ہے، یہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے جب آپ فارمیسسٹ پہ لینے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ فارماسسٹ ہے، اگر نہیں ہے تو پوچھیں کب آئے گا، جب وہ آئے ان سے ملاقات کریں اور یہ ساری تفصیلات لیں۔ یہ سارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری سائن اینڈ سمٹمز آپ اپنے معالج کو بتائیں گے اس ذہن کے ساتھ کہ جب سے میں میٹفارمن لے رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، جب سے میں گلوکوفیج لے رہا ہوں میرے ساتھ یہ پرابلم ہے،
تو آپ کی اس ساری سائیڈ ایفیکٹ کی پوری پروفائل کو دیکھتے ہوئے آپ کا معالج آپ کی دوا چینج کر دے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو آبزرور کے طور پر نہیں رکھیں گے، مشاہدہ نہیں کریں گے، چیزوں کو نوٹس نہیں کریں گے، تو آپ کھاتے چلے جائیں گے، آپ کو نقصان ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے ذمہ دار آپ کے معالج یا آپ کا فارماسسٹ نہیں ہوگا، آپ ہی ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی بیماریوں میں صرف حکیم ڈاکٹر پہ آنکھیں بند نہ کریں، اپنی محنت اپنا ایسا لازمی ڈالیں تاکہ بیماری کو کنٹرول کرنا آسان ہو اور آپ کی صحت بہتر ہو۔ اور فارماسیوٹیکل کیئر یا ادویات آپ تک پہنچانے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف ٹھیک رہے۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہماری یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔